Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I'm your Islamic teacher اور ہم پڑھ رہے ہیں لیسن 1 بلیف ان اللہ پہ یقین، اللہ پہ ایمان۔ 2 پیراگرافس ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھ چکے تھے، ان کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں اور پھر آگے پڑھتے ہیں۔ اس لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس میں کہ مسلمان ان پرشین آرمیز قدسیہ کے میدان میں کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے ہیں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور پرشین آرمی کی طرف سے ہیں رستم۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے مسلمانوں کی طرف سے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رابی ابن عامر کو اپنا LC بنا کے پرشین کیمپ پہ بھیجا کہ وہ جا کے رستم کو بتائیں کہ کن مطالبات پہ وہ ان کے ساتھ امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی جنگ نہیں چاہتے، وہ امن چاہتے ہیں، لیکن ان مطالبات پہ رستم جو تھے ان کو اپنی شان و شوکت، اپنے پیسے پہ بہت زیادہ غرور تھا، تو وہ دکھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو کہ وہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا کچھ ہے۔ وہ ایک تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، سونے سے بنائے ہوئے، بہت زیادہ انہوں نے ایک تاج پہنا ہوا تھا، پریشیس اسٹونز تھے ان میں لگے ہوئے۔ رابی ابن عامر نے ان تمام چیزوں کو بالکل بھی دھیان نہیں دیا، وہ ایسے ہی پھٹے کپڑوں میں، شیبی ان کے کلوتھس تھے، ان میں ہی وہ آرام سے بغیر کسی خوف کے رستم کے کورٹ میں گئے۔ اتنا ہم نے پڑھا تھا۔ وہاں جا کے پھر کیا ہوا آگے وہ ہم پڑھ رہے ہیں آج۔ دیکھتے ہیں کہ پھر آگے کیا ہوا، ان کے بیچ میں کیا باتیں ہوئیں۔ او عرب، I have never seen a more cursed nation than yours. او عرب، میں نے تم لوگوں سے زیادہ کوئی بھی بدنصیب قوم نہیں دیکھی۔ You are quarrelsome and stubborn. تم لوگ جھگڑالو ہو اور بہت زیادہ ضدی ہو۔ You rear sheep and camels. تم بھیڑ اور اونٹوں کی طرح ہو۔ Why have you come to our borders? تم ہماری سرحدوں پہ کیوں آئے ہو؟ said رستم۔ اب یہ کون بول رہا ہے؟ رستم بول رہا ہے۔ کسے بول رہا ہے؟ رابی ابن عامر کو۔ وہ نہیں، یہ بول رہا ہے کہ او عرب، تم سے زیادہ میں نے بدنصیب قوم تو آج تک نہیں دیکھی۔ تم لوگ صرف جھگڑا چاہتے ہو، ضدی ہو، اور بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ یہی تو تمہارا کام ہے۔ تم ہماری سرحدوں پہ کیوں آئے ہو؟ اب اس کے بعد پھر رابی ابن عامر کیا جواب دیکھتے ہیں؟ یس وی آر ایگزیکٹلی لائک دس۔ صحیح بول رہے ہیں آپ، ہم ایسے ہی ہیں۔ بٹ وی ور ورس دین وی آر ناؤ، لیکن ہم بہت زیادہ خراب تھے، اس سے بھی خراب تھے جیسے ہم آج ہیں۔ وی ور اگنورنٹ اینڈ ill mannered، ہم جاہل اور بد تہذیب تھے۔ We used to worship idols and fight and kill one another over small matters. ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے۔ replied رابی ابن عامر may Allah be pleased with him. یہ کس نے بولا؟ رابی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا۔ کیا بولا انہوں نے رستم کو؟ جب رستم نے انہیں یہ بولا کہ آپ یہ تمام چیزیں، آپ جھگڑالو ہو، یہ ہو وہ ہو، تو انہوں نے بہت ہی باہمت طریقے سے آرام سے انہیں بولا کہ صحیح بول رہے ہیں آپ، ہم ایسے ہی ہیں، لیکن ہم اس سے بھی زیادہ برے تھے پہلے۔ ہم جاہل تھے، ہم بد تہذیب تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ دین ہی سیڈ لاؤڈلی، اس کے بعد پھر انہوں نے اور زور سے بولا، وی آر نو لانگر دا سیم عربس، لیکن اب ہم وہ عرب نہیں رہے۔ اللہ سینڈ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ٹو اس، اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا۔ اللہ سینٹ از گائیڈنس ٹو اس تھرو ہم، اللہ نے اپنی رہنمائی ہماری طرف بھیجی ان کی طرف سے۔ ہی ٹرنڈ اس انٹو این آنریبل نیشن، انہوں نے ہمیں ایک معزز قوم میں تبدیل کر دیا۔ اللہ ہیز ناؤ سینٹ اس ٹو یو سو دیٹ وی میک اللہ سرونٹس اوبے ہم، اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ کے جو بندے ہیں ان کو آمادہ کر سکیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، انسٹیڈ آف پیپل۔
and take them out of the hardships of the world to the success in hereafter. اور ہم انہیں دنیا کی مشکلاتوں سے باہر نکالیں اور آخرت کی کامیابی کی طرف انہیں لے جائیں. اینڈ فرام دا tyranny آف دا ادر ریلیجنس، اور دوسرے مذہبوں کے ظلم سے انہیں بچائیں. ٹو دا جسٹس آف اسلام، اسلام کے انصاف کے ذریعے. اب انہوں نے اتنے بہترین طریقے سے انہیں جواب دیا کہ رستم بالکل ہی خاموش ہو گئے. پہلے انہوں نے مانا کہ ہم میں یہ تمام برائیاں ہیں اور اس سے بھی زیادہ برائیاں ہیں، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے بولا کہ ہمیں اللہ نے نیک ہدایت دی ہے. اب ہم وہ عرب نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تاکہ وہ ہمیں اللہ کی طرف سیدھی راہ دکھائیں. اور انہوں نے ہمیں اب ایک معزز قوم بنا دیا ہے، اور انہوں نے ہی، اللہ نے ہی ہمیں بھیجا کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کے لیے مائل کریں. ہم انہیں بتائیں کہ دنیاوی زندگی میں کچھ نہیں رکھا، ہر چیز جو ہے وہ رب سے جڑی ہے اور ہر ایک چیز کو رب کے پاس ہی جانا ہے. اور انہیں جو بھی ریلیجنس ہیں ان کے جو ظلم ہیں ان سے باہر نکالیں اور انہیں اسلام کا جو انصاف ہے وہ انہیں دیں. سو یہ تمام باتیں، یہ ایک کنورزیشن ہے جو کہ کس کے ساتھ ہوئی؟ یہ کنورزیشن کی ہے رابی ابن عامر نے رستم کے ساتھ. اب ان تمام باتوں کو سننے کے بعد رستم کا جواب کیا تھا؟ رستم became furious at this reply. رستم بہت ہی زیادہ برہم ہو گئے، مطلب بہت زیادہ غصے میں آ گئے. Instead of entering into peace with the Muslims، مسلمانوں کے ساتھ وہ امن قائم کرتے اس کے بجائے he ordered his men to send back Rabi, may Allah be pleased with him, with a basket full of soil on his head. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آرڈر کیا اپنے لوگوں کو کہ وہ رابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باسکٹ مٹی سے بھرے ہوئے ان کی سر پہ رکھ کر انہیں واپس بھیج دیا جائے. رابی may Allah be pleased with him returned to the Muslims camp. رابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کیمپ میں واپس آئے and said his companions، اور اپنے ساتھیوں کو بولا the enemy has given the soul of its own land to us. دشمن نے اپنی زمین کی مٹی ہمیں دے دی ہے. سو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آگے کے لیکچرز میں پڑھیں گے. سو ان دس لیسن، آج کے ہمارے اس لیسن میں، آج کے ہمارے اس پیراگراف میں ہم نے یہی پڑھا کہ مسلمان جو تھے وہ اس وقت ان کا ایمان اتنا زیادہ تھا کہ انہیں کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی. انہوں نے کسی بھی چیز کو کوئی دھیان نہیں دیا اور اتنا بہترین طریقے سے انہیں جواب دے دیا کہ رستم بہت زیادہ برہم ہو گئے، آگ بگولا ہو گئے کہ انہیں کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا اور وہ اب بھی اپنی ہی باتوں کو اتنے بہترین طریقے سے بول رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے ایمان کو اتنا ہی مضبوط کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے کچھ بھی بولے تب بھی ہمیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. تو اب اس سے زیادہ اور پھر آگے کیا ہوا اس لیسن میں وہ ہم آگے کے لیکچرز میں پڑھیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا. اف دیر از اینی کائنڈ آف پرابلم، اب بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور پھر اپنے نیکسٹ لیکچر میں میں اسے اور بھی زیادہ اچھے سے ایکسپلین کروں گی اور چاہوں گی کہ جو بھی مشکلات ہے وہ آرام سے آپ کی حل کر سکوں. آپ مجھے واٹس ایپ نمبر پہ بھی اپنی ڈیفیکلٹیز، پرابلمس جو بھی ہیں اسٹڈی کے حوالے سے وہ بتا سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آ گیا ہوگا اسٹوڈنٹس. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.